السلام علیکم ناظرین دا وائس آف انس چینل میں خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں 2/3 اکثریت لیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائے۔ جمعرات والے دن دوپہر 2 بجے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کریں گے۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو سازش کو روک سکتے تھے۔ معیشت کا یہ حال ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کو مدد کے لیے فون کر رہے ہیں۔ ڈالر باہر جانے سے روکنے کے لیے ایمرجنسی لگانی چاہیے۔ تحریک انصاف کے نیشنل کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ ہم نے اپنے آئین کو بہتر کیا ہے۔ آج اپنے نیشنل کونسل ممبرز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس پروسیس سے ہم گزرے کوئی پارٹی نہیں گزری۔ جو فیڈرل پارٹیاں تھیں وہ سکڑ گئیں۔ پیپلز پارٹی آج اندرون سندھ کی پارٹی بن گئی ہے۔ پارٹی الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے۔ اگر الیکشن سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو پارٹی میں اندر ہی تقسیم شروع ہو جاتی ہے۔ کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر سے پہلے ایک تاریخ تھی جب اپنے امپائر ہوتے تھے تو زیادہ تر بدگمانیاں ہوتی تھیں۔ ہم نے 1986 میں پہلی بار کرکٹ میں نیوٹرل امپائر کھڑے کیے تھے۔ 1997 کے الیکشن کے علاوہ ہر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے EVM کی بھرپور مخالفت کی۔ ضمنی الیکشن میں ہماری کوشش تھی ان کو دھاندلی سے کیسے روکنا ہے۔ PTI چیئرمین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مشکل کی بہت بڑی وجہ پاور پولیٹکس یعنی کوئی نظریہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہمارے لیے مثال ہیں۔ 1988 سے یہی دو پارٹیاں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی تھیں۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پر دونوں پارٹیوں نے مل کر ملک کو لوٹا۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا۔ آج سب تحریک انصاف کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں۔ ہماری حکومت کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ کرپشن کر رہی تھی۔ اللہ سچ سامنے لے آتا ہے۔ 3.5 ماہ میں اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ ان کا اقتدار میں آنے کا مقصد مہنگائی کم کرنا نہیں، صرف ایک ہی مقصد NRO لینا تھا۔ نیب ترمیم کر کے 1100 ارب معاف کرا لیا۔ عوام مہنگائی میں ڈوب رہی ہے اور یہ اپنے کیسز معاف کروا رہے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کیس سے متعلق فیصلہ منگل کو سنائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کل صبح 10 بجے سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا 3 رکنی بینچ سنائے گا۔ بینچ میں چیئرمین الیکشن کمیشن سکندر سلطان، راجہ نثار احمد راجہ اور شاہ محمود جتوئی شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2022 کی دفعہ 6 کے تحت شکایات کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس کے فیصلہ سنائے جانے کے اعلان کے بعد ریڈ زون کی سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ 1000 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اینٹی رائٹس فورس بھی ریڈ زون میں رہے گی۔ غیر متعلقہ افراد ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پارٹی کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں۔ معیشت کی خرابی کے ذمہ دار سارے سیاست دان ہیں۔ معاشی معاملات میں آرمی چیف کی مداخلت سیاست دانوں کی ناکامی ہے۔ شجاعت حسین نے کہا کہ موجودہ حکومت کا وقت آیا تو سب نے کہا کہ چودھری صاحب نے سفارش کروائی تو اس وقت بھی حلفاً کہا تھا کہ کسی سے سفارش نہیں کی۔ نہ تو نواز شریف اور نہ ہی شہباز شریف سے بلکہ زرداری صاحب خود میرے گھر آئے تھے اور وزارت کی مبارکباد دی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔